پاکستان میں اکثر آپ کو بہت سے لوگ یعنی ایفیشینٹ قسم کے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یار اس ملک میں چھٹیاں بہت ہوتی ہیں، یعنی کہ عید 2 یا 3 دن کے لیے ہوتی ہے اور لوگ ہفتہ 1.5 ہفتہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ امریکہ آ کر مجھے احساس ہوا کہ آفیشیل ہالیڈیز تو یہاں پر بھی کافی ہوتی ہیں، مگر یہ سب پہلے سے ہی پری پلانڈ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہاں پر ایک ایکٹ بھی پاس ہو چکا ہے جس کا نام ہے یونیفارم منڈیز ہالیڈے ایکٹ۔ اس ایکٹ کی وجہ یہ ہے کہ چند ایسی چھٹیاں جو سال بھر میں اسکیٹرڈ ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ منڈے پر ہی فال کرایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے ایک لانگ ویکینڈ کا اہتمام ہو سکے اور وہ اس کے لیے پہلے سے ہی پلاننگ کر سکے۔ ان میں سے ایک چھٹی ہے مارٹن لوتھر کنگ ڈے۔ مارٹن لوتھر کنگ ایک ایسے سیاہ فام امریکی تھے جنہوں نے امریکہ کی تاریخ کو بدلنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ مارٹن لوتھر کنگ نے اپنے نان وائلنٹ ایکٹیویزم کے ذریعے امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے حوالے سے امتیازی قوانین کے خلاف مزاحمت کی اور جم کرو لاز، وہ قوانین جو امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں نسلی علیحدگی یا ریشل سیگریگیشن کو نافذ کرتے تھے، کے خلاف مظاہرے کیے۔ سیاہ فام امریکیوں کے حق رائے دہی کے لیے لڑا اور 1963 کی مارچ آن واشنگٹن میں اپنی مشہور آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ ڈیلیور کی۔ I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. مارٹن لوتھر کنگ کو 29 مارچ 1968 کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا جب وہ صرف 39 سال کے تھے۔ ان کی اسیسینیشن کے کچھ دیر بعد ہی یہ مطالبات شروع ہو گئے تھے کہ ان کی سالگرہ کو فیڈرل ہالیڈے ڈکلیئر کیا جائے، لیکن یہ مطالبہ 1983 میں جا کر پورا ہوا جب صدر رونلڈ ریگن نے اس بل پر دستخط کیے کہ جنوری کے تیسرے منڈے کو مارٹن لوتھر کنگ ڈے منایا جائے گا، مگر یہ ہالیڈے پورے 50 امریکی اسٹیٹس میں صرف سن 2000 میں جا کر ہی پوری طرح منائی گئی۔ امریکہ میں کچھ عرصے پہلے تک جاری بلیک لائیوز میٹر موومنٹ اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ کا پیغام آج بھی امریکہ میں اہمیت رکھتا ہے۔